وہ حاصل کریں گے فائدے نفع اللہ کی رضا. جو نہیں کچھ کرے گا دن میں کافروں کی طرح کھائے گا، جبکہ دن میں کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، اور وہ رمضان شریف میں بھی دکھا کے چھپ کر کے کھائے پیے گا تو وہ کافروں جیسا کام کرے گا، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمت دے، نیت کریں سب کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جی کا مقابلہ کریں گے اور رمضان شریف کا حق ادا کریں گے. تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن پاک بھی سنیں گے، اور صدقہ خیرات بھی کریں گے. لوگوں کے روزے کی افطار کرائیں گے. کچھ لڑکوں کے، طالب علموں کے، کچھ غریبوں کے کھانے اپنے ذمہ کر لیں، جو شہری میں افطاری میں ان کو دیں، مفت میں ثواب ملے. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اتنی دسترخوان کو اپنے وسیع کر دیتے تھے سخاوت کو، کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہتا تھا جس میں حضور کا کچھ فائدہ سخاوت کا اثر نہ پہنچے. تو جب حضور کی سنت ہے ہم بھی کریں گے نہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ میں سے نہ کرنا ہے، زکوٰۃ کی جگہ دینا ہے. بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بیٹھ رہی اس کے دن میں 1 لاکھ کی، اور زکوٰۃ میں دے دی اس نے 10-20 ہزار، یا دیگ اتروا دی، افطاری پہنچا دی. بس ہم تو بہت سخی بن گئے. نہیں، وہ فرض ذمہ رہے گا. جب تک 3 رکعت نماز فرض مغرب کی ادا کرتا ہوں کہہ کر نہیں پڑھے گا، چاہے نفلیں 100 پڑھ لے، فرض ذمہ سے نہیں اترے گا. اور جو زکوٰۃ ادا کرنے کے جو فائدے ہیں وہ اس مالدار کو حاصل نہیں ہوں گے. اس کا پیسہ ڈاکٹروں پہ جائے گا، ڈاکوؤں پہ جائے گا، اس کے کام نہیں آئے گا. اس لیے ایسے عمل کرو جس سے دنیا میں بھی ہم چین پائیں، ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں بھی چین نصیب ہو. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے متعلق بھی مولانا راشد صاحب سمجھا کے بہت سی باتیں کام کی، اور بہت سی فضائل رمضان میں سنتے رہو گے. اور جس مسئلے کی ضرورت پڑے خود پوچھ لو عالموں سے. بہشتی زیور کا میں جو رمضان کا بیان ہے اس کو گھر میں پڑھیں سنیں. اس میں روزے کا، تراویح کا سب مسئلے بیان کیے گئے ہیں. اور اپنے بچوں کا فکر کریں، ہندی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، بیرسٹر بنائیں، خوب بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمت دے تمہیں، بچوں کو بھی اللہ شوق دے، آگے کو بڑھیں. غلام گیری سے نکلیں، لیکن غلام گیری سے جب تک نہیں بچ سکتے جب تک اللہ کا قرآن نہ ہو اور اللہ کا دین زندگی میں نہ ہو. آج لوگ بچے پاپڑ پھیر رہے ہیں، الیکشن میں بھاگے پھر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ حاصل روپے خرچ کر رہے ہیں، سوائے غلامی اور زیادہ غلامی پڑ رہے ہیں. گلے کا میں تو پانے کے کامیابی نصیب نہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنا چاہے، ایسی کامیابی تو جانور بھی حاصل کرتے ہیں، کافر بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں، رات کو چلے جا رہے ہیں، راستے میں رات کے وقت میں جوتے نکال لیے پیچھے سے اور آگے جا کر کے جوتے پہنے. کسی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ جوتے یہاں نکال لیے وہاں جا کے پہنے. فرمایا یہاں ایک فاحشہ رہتی ہے غیر مسلم رنڈی، تو اگر میں جوتے پہن کر رات کو چلوں گا، رات کو کھڑکا بہت دور جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو عادت ہے گھر میں چلانے کی، رات کو بھی نہیں بولتے. عشاء کے بعد 10 بجے آ کے کھانا کھا رہے ہیں اور گھر والی سے کہہ رہے ہیں ایک کوفتہ اور دے دے، تاکہ جس کو پتہ نہ پتہ چل جائیں گے گھر میں کوفتے پکڑے. بولنے کی عادت ہے، چیخنے چلانے کی، تو رات کو بہت دور تک آواز جاتی ہے. تو میں فرمایا یہاں ایک رنڈی رہتی ہے، اگر میں جوتے پہن کے یہاں کو چلوں اور کھڑکا اس کے کان میں آیا تو وہ لالچ کرے گی شاید کوئی میری طرف آ رہا، تو اس کا دھیان میری طرف جائے گا، آنے والے کی طرف جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کے کھڑکے سے کسی کو تکلیف پہنچے. دیکھو کیسی زندگی تھی، دین تھا نہیں تھا. اور اللہ نے مقام کیسا عطا فرمایا. روم کے بادشاہ نے کہا جو اس کا سر اتار رہا ہے عمر کا، اس کی اپنی لڑکی سے شادی کروں گا اور آدھی حکومت اس کے حوالے کر دوں گا. بہت سے لالچی پھوٹے. ایک لالچی گیا، جا کر مدینہ شریف میں پتہ لگایا عمر بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ نہیں ہوں گے. کسی نے بتایا دوپہر کو وہاں نے پتہ لگا لیا کہ دوپہر کو درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، بکریاں چرتی ہیں، وہاں جا کے آرام کرتے ہیں. بس جا کے دیکھا واقعی آرام کر رہے ہیں. اس نے اوپر ایک وہ بیٹھنے کا چھپنے کا بنا لیا درخت کے اوپر. جب آپ جا کر کے وہاں لیٹ گئے، پتھر سر کے نیچے سو گئے اور خراٹوں کی آواز آنے لگی، تو اس نے سوچا اب موقع اچھا ہے،
نیچے چپکے سے اترا اور تلوار اپنی صاف کر لی اور نیچے کو جھانکا، اس نے جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں، دیکھا تو سو رہے ہیں، پیروں کی طرف دیکھا، 2 شیر ببر تلوے سے جیپ سے ان کے تلووں کو سہلا رہے ہیں تاکہ نیند اچھی آئے۔ بس اس جاسوس نے دیکھ کے گھبرا گئے، وہ تو نہیں، اس کے تو سانس بھی خشک ہونے لگا، دم گھٹنے لگا، اب نیچے کیسے آئے؟ یہاں تک کے دیکھتا رہا وہ شیر ببر یوں پڑے ہیں اور تلوے سے جیپ سے چاٹ رہے ہیں۔ بس نیچے ڈرتا جب وہ بیٹھا رہا، اترنے کا موقع نہیں ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر اٹھے اور ان کی طرف اشارہ کیا، وہ شیر پنجے لگا کے سلام کر کے چلے گئے۔ بس نیچے آ کے تلوار رکھ دی، یہ تلوار ہے میری گردن حاضر ہے، آپ قبول فرما لیجیے، مار دیجیے۔ کیوں؟ میں جاسوس ہوں، اسی طرح آیا تھا تو اپنا کام پورا کر لے، عمر حاضر ہے۔ دیکھا غلام، بولو بادشاہ تھے نہیں تھے اور کہاں پڑے جنگل میں، اللہ ہمیں بھی ایسی دولت دے دے، وہ قرآن کریم کے صدقے میں ان کو ملی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس نے کہا بس مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اسلام میں داخل کر دیجیے، اب میری گردن ہے اور درخت اسلام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن شریف ہے، معنی مطابق پر عمل کرو، بہت شاندار، ہر چیز کا مسئلہ قرآن کریم میں ہے، کیسے دیکھنا، کیسے کھانا، کیسے لین دین کرنا ہے، یہ سارا اللہ کے قرآن میں موجود۔ ہمیں قانون کی کتاب ہے یہ قرآن کی، لیکن اب عجیب بات یہ ہے قرآن کریم قانون کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا دستور اس میں ہے، اور اس کو ویسے خالی پڑھو الفاظ جب کوئی فائدہ، ایک حرف پر 10 نیکی پڑھنے والے کو سننے والے کو ملتی ہے، فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، اور خود پڑھنا بھی نہ جانے، نہیں اٹھا کے دیکھ لے اور وہ کہیں یہ میرے پروردگار کا پاک کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے دیکھنے میں بھی فائدہ، پڑھنے میں بھی فائدہ، اصل عمل کرنے کے لیے ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تمہیں بادشاہ بنائے گا۔ دنیا کی یوں کہے گی اب کے چیئرمین آپ مسلمان کو بناؤ، شان سے مسلمان کو، کون سا مسلمان ہے چیئرمین کے قابل، خود تمہارے قدموں میں لا کے دے اور تم کو دفع کرو، مجھے نہیں چاہتی۔ ایسی خوبیاں اللہ والوں کو جوتوں میں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، اور جب ہم مرید ہوتے ہیں تو سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوتے ہیں، وہ سلسلہ ہے ہمارا مبارک، اللہ اس سلسلے میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ ایک نوجوان عالم آیا اور آ کے کہتے ہیں کیا ڈھونگ بنا رکھا ہے، لنگر چل رہے ہیں، یا اللہ اللہ ہو رہی ہے، سب ڈھونگ بازی دنیا سمیٹ رہے ہیں، ان کسی کی ہاں جی ٹھیک ہے جی، پھر کہا کیا کام کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کا نام سکھاتا ہوں، یہ سب ڈھونگ بازی ہے۔ اچھا جی، ہاں غصہ ہی آپ کوئی غصے کی جگہ تو نہیں ہے، تو جاہل ہے، مرتبہ کو پہچانتا نہیں، اس سے کیا منہ مارے، اور جاہل سے منہ مارنے سے جھاگے سے منہ رگڑ لے اچھا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں تو جب جانوں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی قریب جانتے ہوں گے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ انہوں نے یہ بتا دو اسلام کے کتنے رکن ہیں، تو آپ چیز ہیں بھائی ہم کیا جانے، فقیر لوگ، آپ عالم لوگ جانتے ہیں، وہ نہیں بتا دو، ہم تو جب جانے گے تم اللہ والے۔ تو حضرت سے جب اصرار کیا، حضرت نے فرمایا 6 ہیں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اور چھٹا مار کر وقوف کا حال، یہ دوسروں کو یہاں اللہ والا بنانے بیٹھا ہے، اسلام کے ارکان 5 ہو کہ 6 ہو؟ تو ہنسا کے ٹھٹے مار کے پھر اچھا بتائیے چھٹا کون سا ہے، چھٹا کون سا ہے یہ بتا دو۔ تو حضرت نے فرمایا چھٹا رکن ہے روٹی، چھٹا رکن ہے روٹی۔ پھر ٹھٹا مار کے لو بھائی سن لو، روٹی بھی اسلام کا رکن ہے، سن لو۔ اب خاموش ہے، وہ اپنا وقوفات مدد زندگی کر کے تقریر کر کے دوسرے کس کے اور چل دیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ حج بیت اللہ ہو جاؤں گا، اب کہ 51واں حج ہے، 50 کر چکا ہوں، اب کہ 51واں حج ہم کو جا رہا ہوں۔ بہت اچھا مسافر کو دیکھیے، جا کے جہاز میں سوار ہوئے جب حج کے لیے، تو طوفان ہوائی جہاز ہوا کرتے تھے پہلے، کہ وہ ہوا کے ذریعے چلا کرتے تھے، مشین کو نہیں ہوگی، تو طوفان اتنا اٹھا وہ جہاز ٹوٹ گیا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ جیسے تختوں پر کوئی کسی طرح سے جان جس کی بچنی تھی بچ گئی،
یہ شخص بھی ایک پہاڑ کے اوپر جزیرے پر ٹاپو پہ پہنچ گیا اور وہاں اس نے پناہ پکڑی. لیکن جب بھوک نے بہت ستایا، پریشان ہو گیا، پیاس نے ستایا، تو اس نے سوچا بس اب تو موت ہی موت آ گئی. ایک دم سے ایک آدمی ادھر سے گزرا، لے لو کھانا، لے لو روٹی. ارے بھائی مجھے دے دے روٹی. اس نے یہ سوچا کہ جزیرے کا آدمی نہیں بچتے ہیں، کھانے بیچنے والا کہاں سے آئے. کچھ دماغ میں نہیں ہے، بھوک میں. ارے لا مجھے دے دے بھائی روٹی. انہوں نے کہا پیسے ہیں؟ اب پیسے تو سب سمجھ کر میں نے سب سامان لیا، میں اکیلا جان لیے بیٹھا ہوں، وہ بھی خطرے میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بغیر پیسے کی قیمت نہیں ملتی. انہوں نے کہا تو کیا پیسے کیا قیمت چاہیے؟ ہاں، ایک روٹی ایک کٹورا پانی مل سکتا ہے، جس کے پاس 50 حج ہوں وہ دے دے، ایک روٹی ایک کٹورا پانی دے دے. اس نے کہا ہاں بھائی میرے پاس ہے 50 حج، لے لے اور مجھے جلدی سے پانی دے دے، روٹی دے. میں تو بڑا. اس نے کہا یوں نہیں، پہلے لکھ کے دو یہاں اور دستخط کرو کہ 50 حج دے کر ایک روٹی اور پانی خرید رہا ہوں، دستخط دے. انہوں نے دے کے چلا گیا. سانس آ گیا. کچھ دن کے بعد پھر بھوک نے ستایا، پریشان، پھر دیکھنے چل کو کیا مر تو مرا ہی گا. پھر آواز آئی لے لو کھانا. تو ارے بھائی مجھے دے دے. تمہارے پاس پیسے تو ہے نہیں، پہلے بھی تم لے چکے ہو، اب تمہارے پاس 50 حج بھی نہیں، اب کیا دو گے؟ تو بتا کیا لے گا؟ اب 50 سال کی جتنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں ساری دے دو اور لے لو. لے 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 50 سال کی نمازیں بھی دے دی، دستخط کر کے پانی روٹی وصول ہے. پھر کچھ دن کے بعد بھوک نے ستایا، پریشان ہوا، پھر وہ آدمی. پھر اس نے کہا لاؤ اب کے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کیا لو گے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا. انہوں نے کہا جس نے لکڑی نماز، لکڑی خیرات سستے کر رکھے ہیں وہ سارے دے دو، 50 سال کی روٹی مل جائے. دستخط کر کے دے دیے، لکھوا دیا اور روٹی دے کے چلے گئے. اللہ کا حکم کا کوئی جہاز آ رہا تھا اندر سے، اس نے کپڑا ہلایا، کشتی ڈال کے ٹاپو میں سے اس کو لے گئے جہاز میں اور ہندوستان واپس آ گیا. حج کا زمانہ سارا نکل گیا، حج کرنا نصیب نہیں ہو. اب کچھ دن کے بعد خواجہ صاحب کے پاس ملنے آیا. السلام علیکم بھائی، بہت دنوں میں آئے ہو، کہاں تھے؟ تو کہنے لگا اجی حج کو گیا تھا. اچھا کیسا رہا سفر؟ کیا پوچھو، عرفات میں یوں مزہ آیا، مینا میں یوں مزہ آیا، طواف کرتے ہوئے یوں مزہ آیا، اور مدینہ شریف میں گپوڑے مار رہا ہے، گپ پھینک رہا ہے، جانا نصیب نہیں ہوا اور بتا رہا ہے اس میں مزہ آیا نہیں. اچھا جب حضرت نے سن لیا، یہ بوریاں اٹھائیو، اس کے نیچے کاپی رکھی ہے، اسے اٹھا کے کھول لو. یہ اٹھا کے کاپی کھولی، اس میں لکھا ہوا ہے 50 برس کے حج، 50 حج دے کر ایک روٹی خریدی، اسی کے دستخط ہوئے. دوسرا کھولا، اس میں 50 سال کی نمازیں، وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، دستخط ایک روٹی کے بدلے بیچ دی. جو صدقہ خیرات تھے وہ بھی سارے لکھے، وہ دستخط کر کے واپس کر دیا. تو اس کو تو دیکھتے ہی اپنی تحریر، اپنے دستخط، زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے، دل کی حرکت ہو گئی مدھم. اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس یہ کاپی کہاں سے آئی؟ یہ کاپی کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کاپی کو چھوڑو اور اس قصے کو چھوڑو، یہ بتاؤ چھٹا فرض سمجھ میں آیا روٹی ہے کہ نہیں؟ چھٹا رکن سمجھ میں آیا کہ روٹی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والوں کی سدھی تو سدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی کی سدھی ہوتی ہے. بھائی اگر ویسے نہیں مانو گے قرآن حدیث کے بعد سن کے، تو پھر دوسرا کی سوچ بدل دیتے ہیں کہ آپ کو جگمار ماننا پڑے گا. تو پٹائی سے مانے تو کیا مانے، مٹھائی سے مان جاؤ، مانیں گے نہیں انشاءاللہ. تو مسلمان بنیں گے اور رمضان شریف میں رمضان کا پورا استقبال کریں گے. جب اعتکاف کا وقت آئے مسجد بھر جانی چاہیے اعتکاف کرنے والوں سے، اور اعتکاف کر کے اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کرو، دل لگا لو اللہ رب العزت سے. جی یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کئی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. ارے شیر حل میں جوتنے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اب ہم جت رہے ہیں تو معلوم ہوا ہمارے اعمال صحیح نہیں، ہماری چال صحیح نہیں. اب یہ دیکھو جلسہ ہو رہا ہے، سب لوگوں کو خبر ہوگی کتنے بیٹھے ہیں بچے، کتنے بیٹھے ہیں متوجہ نہیں، وہی جو بیچارے نماز پڑھنے آتے ہیں وہی بیٹھے ہیں، جو اور پھر رہے ہیں بار ادھر کو کر ادھر کو مٹکا، اور وہاں کو جہاں کوئی ہمیں پسند کر رہی کر رہی. وہ کہاں ہے یہاں؟ ان کو کیسے سمجھایا جائے گا؟
اللہ نے ان کے لیے جماعت والوں کو بھیج دیا کہ وہ گھر گھر جا کر خوشامد کر کے بلانے کی کوشش کریں. ان کی بھی مان رہے پھر اللہ برقع پلٹ دے گا. جاؤ اب تم اس مکان میں نہیں رہ سکتے. اب اس میں ہم کسی اور کو بسائیں. یہ زمین بکے گی, تم کسی اور کو جا کے غلامی کرنا. زمین پہ ہم کسی اور کو دیں. یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. دیکھ لو ترکی میں کیا حال ہوا. جو ابھی ابھی مالدار کے کروڑ ارب پتی تھے, 40 منٹ کے بعد دیکھو تو بھیک مانگنے والے بنے. اس ہوا میں سوگا ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن پاک کی طرح کرنے کی توفیق دے. یہ جلسہ ضرور ہے مگر مقام اس کا بڑا ہے. بھائی بڑی چیز تو تھوڑی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. بولو بڑی چیز زیادہ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑا سا جلسہ ہے. یہ حافظ صاحب نے کیا ہے, اور جو بچے قرآن پاک پڑھیں تھوڑے سے ہیں مگر ان کا مرتبہ اللہ جانے کون علامہ بنے گا, کون حضرتی بنے گا, اور کوئی کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ سے قبض قدرت میں چھوٹی کھول ہے. اس پر محنت کرو اور کسی قابل بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بدن سے جلسے کو بھی, ان بچوں کو بھی کامیاب فرمائے, اور ان کے استادوں کی آنکھوں بھی ٹھنڈک بنائے, ان کے ماں باپ کی آنکھوں بھی ٹھنڈک بنائے, اور ہمیں بھی رمضان مبارک میں اور قرآن پاک کی ادب کرنے کی, ادب اور خدمت کا. وہ مولانا راجی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, قرآن پاک کو اللہ کے لیے سنا, اللہ کے لیے سنو. جی اگر سنانے کی نیت یہ ہے کہ پیسے ملیں گے اور یہ ہے کہ دینے پڑیں گے تو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پڑھو. یہ مسئلہ بیشتی دیور میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ اپنے گھر سے نہیں سنا گئے, لیکن جو قرآن پاک سنا رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو ان کی خدمت بھی تو ہمارے ذمہ ہے بھائی نہیں ہے. چھٹا حکم کیا ہے, روٹی ہے نہیں ہے. اگر روٹی پیٹ میں نہ ہوگی کیسے سنائے گا وہ قرآن. اس کے دودھ کا بھی انتظام کرو. جس دن قرآن پاک پورا ہو اس کو خدمت کرو, انعام اکرام سے چندہ نہ کرو. لا وہ قرآن پورا ہو رہا ہماری مسجد میں, نہیں. یہ چندہ اللہ کے قرآن محتاج ہے تمہارا نہیں, بلکہ کیا کریں, لاؤ چپکے سے لاؤ, 1000 لاؤ, 2000 لاؤ, 10 کتنا اللہ تعالیٰ جس کو حوصلہ دے لا کے مسافر کرو. اور امام صاحب کو, سنانے والے کو, سننے والے کو الگ, امام کو الگ کس طرح ہدیہ دو. تم جانو تمہارا اللہ جانے تو جائز ہے, اور اگر بیکاری بن کے پھرو گے تو جائز نہیں. سمجھ میں آگے کریں گے انشاءاللہ. کوئی مانگنے بھی آئے مت دیجیے, بس ہم اپنا آپ دے دیں گے. جب مسافر کریں گے, جب دے دیں گے اللہ تیرے لیے دے رہا ہوں, اس میں تیرا قرآن چلا ہے, تو بولو اللہ راضی ہوگا نہیں, نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو بگاڑ بنا کرتے ہیں, جن پہ جاتا ہے ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا اماموں کو, اور تمہیں بھی فائدہ نہیں ہوگا, ثواب بھی ملے گا. تمہیں آگے دینا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اب دعا ہو رہی, وقت ہو گیا نماز کا. جی وقت بات تو سمجھنے سمجھانے سے ہوتی ہے. جو ہے پیٹ میں گڑبڑ میں نہ سننا صحیح ہوتا, نہ سنانا صحیح ہوتا. ہم بھی کہہ کے چلے جائیں گے اوپر کو کر کے کہ بھائی کہیں جاؤ, ٹیوبیل چلا دیا, کھیت میں جاؤ یا نالے میں جاؤ, مانو چلتا رہے. لیکن موقع نکالو, اللہ والوں کے پاس جانے کا موقع نکالو, کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اور اللہ سے تعلق ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے. جیسا بھی میں نے سنا ہے خواجہ صاحب کا قصہ کہ چھٹا روٹی, اور روٹی جب پڑی سر پہ جب مارنا, ویسے نہیں مارنا تھا وہ عالم, کہ اگر پیٹ میں نہ ہوگی, نہ ہو کھانا, جیب میں نہ ہو نوٹ, تو نماز میں بھی جی نہیں لگتا. ایسا دور ہے آج کا کہ اگر پیسہ پاس ہے اور کھانے کو ملنا سے اٹھانا لگتا ہے, اللہ تیرا ذکر ہے, آپ کتنی نماز پڑھ لیں. اور اگر جیب میں بھی نہ ہو, پیٹ میں بھی نہ ہو, تو نہ نماز میں بھی لگے گا, بلکہ جو کہے گا اللہ لیکن نہیں سنتا ہماری, تو بیوقوف کر کے کرنے کا کہتے ہیں نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے. اب دعا کر رہے ہیں, دعا سے پہلے لا وقت قربانی دینا چاہتے ہیں.